اللہ 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 اللہ۔ پریشان پریشان ہے، کیا لے کر جائے گا؟ آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سناؤں، یہ دیوبند کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بولے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، بولو بہت بڑے اللہ کے ولی نے۔ اچھا خواب میں کن کو دیکھا؟ ساتھ میں بولنا سبحان اللہ۔ خواب میں کن کو دیکھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بتاؤ اس سے اچھا کوئی خواب ہوگا دنیا میں؟ ارے بولو نا، اس سے اچھا کوئی خواب ہوگا دنیا میں؟ اچھا سارے خواب جھوٹے بھی ہوئے، سچے بھی ہوئے۔ میں ہم لوگ تو عجب خواب دیکھتے ہیں، کبھی خواب سچا بھی ہوتا ہے اور بولو کبھی خواب جھوٹا بھی، لیکن جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ سچا ہی ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا، لیکن محمد کی صورت بنا کے نہیں آ سکتا۔ بولو صلی اللہ ہو، ہمارے نبی کی صورت بنا کے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بی۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی فرماتے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا، لیکن ہمارے نبی کی صورت بنا کے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک گمراہ، یوں کہو کہ کمینہ، حرام، اور ہمارے نبی سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت اور گمراہی دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آوے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا کے خواب میں نہیں آوے۔ تو اب وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم، انہوں نے خواب میں دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور کیسے دیکھا معلوم؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے، دھیرے دھیرے اپنا پاؤں مبارک رکھتے 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 سامنے ایک بہت بڑی خوبصورت کرسی ہے، وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اچھا انہوں نے خواب میں دیکھا، اللہ کے ولی تھے، فوراً دل میں خیال آیا مجھے بھی تو ملنا ہے، میرے نبی آئے ہیں۔ بتاؤ نا، نبی آوے تو ملنے کی تمنا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں مجھے بھی ملنا ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں پہ کوئی بڑا عالم آوے تو ملنے کی تمنا ہوتی ہے، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ملنے کے، لیکن ان کو خیال آتا ہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ایک دوست ہے، دوست کا نام آپ نے سنا ہوگا، مولانا قاسم نانوتوی۔ بولو کیا نام؟ مولانا قاسم، جو دارالعلوم دیوبند کے جن کو بانی مبانی بھی کہا جاتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کو، تو سوچا کہ ان کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤں۔ تو خواب میں یہ مولانا قاسم نانوتوی کے گھر پہ گئے، جلدی جلدی دروازہ کھٹکھٹایا، مولانا قاسم نانوتوی آئے، کیا ہوا؟ سب خواب میں ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول آئے ہیں اور وہاں کرسی پر بیٹھے اور میں ملنے جا رہا ہوں، چلو تم بھی آ جاؤ۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا بس 1 منٹ میں بھی تیار ہوں اور میں بھی آتا ہوں۔ اب یہ دونوں جب جانے لگے تو جنہوں نے خواب دیکھا تھا نا اللہ کے ولی، وہ دوڑتے 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 سیدھے بولو کس کے پاس پہنچ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے گلے لگایا، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، اور ہمارے نبی نے جنہوں نے خواب دیکھا ان کو کہا یہاں میرے بازو میں بیٹھ جاؤ، بولو سبحان اللہ۔ اچھا پیچھے کون آ رہے؟ مولانا قاسم نانوتوی، وہ دھیرے دھیرے آ رہے، دھیرے پاؤں رکھتے 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 رکھتے، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے قاسم تم بھی آ گئے۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے، گلے لگایا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا، کہا میں کہاں بیٹھوں؟ کیونکہ بازو میں تو وہ بزرگ بیٹھے تھے، کہاں بیٹھوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری گود میں بیٹھ جاؤ۔ کہاں بیٹھ جاؤ؟ میری۔ اچھا تو وہ جو خواب دیکھنے والے انہوں نے اللہ کے رسول کو فرمایا میں تو دوڑتا دوڑتا آیا، میرے کو بازو میں بٹھایا۔ وہ دھیرے دھیرے آئے، ان کو آپ نے گود میں بٹھایا۔ بھائی فرق ہو گیا نا؟ خواب دیکھنے والے کہتے خواب تو میں دیکھ رہا ہوں، اور سب سے زیادہ دوڑ 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 کر تو میں آیا، آپ نے میرے کو بغل میں بٹھایا۔ اور وہ مولانا قاسم نانوتوی تو کتنا دھیرے 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 چل کے آئے، اور آپ نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا۔ سننا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جواب دیا، فرمایا تم دوڑ دوڑ کے آئے، محبت لے کر آئے،
بولو دوڑ دوڑ کر آئے، میری محبت کے ساتھ آئے، اس محبت کا حق یہ تھا میں نے تمہیں قریب بٹھایا۔ اور یہ قاسم نانوتوی دھیرے دھیرے نہیں آئے، یہ میرے پاؤں کو دیکھتے، جہاں میں نے پاؤں مبارک رکھا اسی پر پاؤں رکھتے رکھتے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے نبی کے قدم مبارک کے نشان ہیں، وہ میرے قدم مبارک کے اوپر اپنا قدم رکھے، پھر اپنا قدم رکھے، پھر اپنا قدم رکھے۔ تو تم محبت میں آئے ہو اور وہ میرے نقش قدم پر آئے ہیں۔ جو محبت میں آتا ہے قریب بٹھاتا ہوں، جو نقش قدم پر آتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں، وہ میرا بن جاتا ہے۔ تو محبت تو ہم سب کرتے ہیں، مگر نقش قدم ہمارے نبی کے پاؤں مبارک جہاں، وہاں اپنا قدم۔ اس کا مطلب جو نبی کا چہرہ وہ اپنا چہرہ، جو نبی کا اٹھنا وہ ہمارا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا ہمارا بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مسجد میں آنے کا وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے کھانے کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے پینے کا مسنون طریقہ وہ ہمارا طریقہ، ہمارے نبی کے صبح اٹھنے کا مسنون طریقہ، رات کو مسنون طریقہ وہ ہمارا طریقہ۔ نقش قدم والا وہ ہوتا ہے کہ قیامت میں انشاءاللہ نبی فرمائیں گے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں امتی کا ہو گیا، امتی مصطفیٰ کا ہو گیا۔ کریں گے نقش قدم کے لیے کون کون تیار ہے؟ محبت تو ہے، سب کو ہے، ہم میں سے کوئی بھی، بلکہ دارو پینے والا، جوا کھیلنے والا کون ہو جو یہ بولتا ہوگا میں نبی سے محبت نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں نبی سے محبت، لیکن محبت الگ چیز ہے اور نقش قدم، اور اصل چیز کیا ہے؟ نقش قدم، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، یعنی جو قدم ہمارے نبی کا ہے وہی قدم ہمارا ہونا چاہیے۔ تو بولو تیار ہو اس کے لیے؟ ایک کام ابھی اگر اپنا ایمان، میرے پیاروں ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایمان جا رہا ہے، جا رہا ہے، بہت سارے لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور معلوم نہیں ہم بھی نہ کر لے ہوئے، اللہ حفاظت فرماوے۔ اس لیے تین باتیں اگر ہمارے پاس رہے گی نا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، جس میں سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے میرے نبی کے نقش قدم چلو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھو اور میرا امتی اسی کے طریقے پر چلو۔ اللہ فرماتے اگر یہ طریقہ تیرے پاس ہوگا، اللہ کہتے فکر مت کرنا، میں تجھ سے محبت کروں گا، اور اگر تجھ سے گناہ ہو جائے گا تیرے گناہ کو معاف بھی کر دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، پورے کائنات کو اللہ فرماتے اگر مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے نقش قدم اور میرے نبی کے نقش قدم چلو گے، اللہ فرماتے میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے پیاروں کون کون ارادہ کرتا ہے؟ اس لیے آج سے ارادہ پکا۔ دیکھو یہ ہلدروں کے جوان ماشاءاللہ بہت پیارے جوان ہیں آپ لوگ اللہ کے